بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الجنہ کو جنت کا ٹکڑا کیوں کہتے ہیں؟ رسول اللہ کا ارشاد پاک ہے، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان والی جگہ ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک اور ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی حصے کو روضہ یا ریاض الجنہ کا باغیچہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دونوں احادیث اس بات کو واجب کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم کا مقدس گھر ہی قبر انور بنا، اور اس اعتبار سے بلا شک و شبہ یہ نبوت کی عظیم علامتوں میں سے ایک علامت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے سوا ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے یہ مخفی رکھا کہ وہ کس جگہ وفات پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کو آپ کے وفات پانے کی جگہ بتا دی، اور اس جگہ کو بھی بتا دیا جس میں آپ کی قبر انور ہوگی، اور آپ کو اس کا علم آپ کی حیات میں ہی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی امت میں سے جن کو چاہا اس بات کی خبر دی کہ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جس کے اوپر کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ ریاض الجنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجر مبارک سے لے کر حضور پاک کے ممبر مبارک تک کا ہے۔ جنت کا یہ باغ جنت ہی کا ایک قطع ہے، جیسے حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جب ساری زمین فنا ہوگی، ریاض الجنہ کو اٹھا کر جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا ممبر جنت کے بلند و بالا باغ پر واقع ہے، اور میرے ممبر اور گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی ایک کیاری ہے۔ کسی مسلمان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ جنت میں بیٹھا ہے تو اس کو مزید کچھ مانگنے کی طلب نہیں رہتی، مگر ریاض الجنہ میں بھی امت میں ہنگامہ آرائی، دھکم پیل، چیخ و پکار اور غیر مہذب رویے دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ امت ریاض الجنہ کا ادراک رکھتی ہے۔ ریاض الجنہ کی شناخت کے لیے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں، ان ستونوں کو استوانہ کہتے ہیں، ان ستونوں پر ان کے نام لکھے ہیں۔ ریاض الجنہ کے پورے حصے میں جہاں سفید اور ہری قالین بچھائی گئی ہیں، ممبر رسول اللہ۔ ممبر بننے سے پہلے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبے کے وقت ایک درخت یا کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے تھے۔ ایک انصاری نے پیشکش کی، یا رسول اللہ، کہ آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیں؟ آپ نے فرمایا، جیسے آپ کی مرضی۔ جمعے کا دن آیا تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنا بچے کی طرح چیخ چیخ کر آپ رحمت العالم کے فراق میں رونے لگا۔ قریب تھا کہ پھٹ جائے۔ رحمت العالم ممبر سے اترے، اپنا رحمت والا دست مبارک پھیرا اور اسے سینے سے لگایا، آغوش رحمت میں لیا تو وہ تنا سسکیاں لیتے ہوئے اس طرح چپ ہو گیا جیسے روتے ہوئے بچے کو ماں چپ کرواتی ہے۔ موجودہ ممبر کی بائیں جانب ایک محراب ہے، یہ بہت خاص جگہ ہے۔ یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں پر رحمت العالم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس محراب کے اوپر درمیان میں لکھا ہے، ھذا محراب رسول اللہ، یعنی یہ رسول اللہ کی محراب ہے، اور محراب کے دہانے پر لکھا ہے، یہ رسول اللہ کی جائے نماز ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس جگہ پر رحمت العالم نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت فرمائی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے کہ جس جگہ رحمت العالم کے قدم مبارک ہوتے تھے، صدیق اکبر کا وہاں سر مبارک پڑتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا کمال ادب تھا! جس جگہ آپ کا سر مبارک پڑتا تھا وہ جگہ بند کروا دی گئی، ادب کی وجہ سے کہ کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ہر جگہ برابر ہے، مگر یہ مبارک جگہ سب سے بڑی فضیلت کی جگہ ہے۔ یہاں پر نماز کی عجیب کیفیت ہے، 2 رکعت کی بھی توفیق مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ریاض الجنہ کے اہم ستون، حرم کعبہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور مسجد نبوی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی 2 ایسی سنت زندہ ہیں
جنہیں تا قیامت امت محمدیہ کے لیے عبادت کا جز بنا دیا گیا۔ ان دو عظیم خواتین نے مردوں کو بھی عبادت کا آرا سمجھا دیا۔ مکہ میں سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی ممتا ایسی بھاگی کہ مقرب انبیاء کو بھی اس ادا کا پابند بنا دیا، اور مدینہ میں زوج رسول کو جنت کا وہ راز سمجھا دیا کہ مردوں کے لیے بھی ہدایت کا سامان بنا دیا۔ ویسے تو مسجد نبوی کا چپا چپا عاشقوں کے لیے نہایت محترم ہے، لیکن روضہ رسول اور ریاض الجنہ کی شان بہت بلند ہے۔ ریاض الجنہ رسول اللہ سے ممبر تک 22 میٹر طویل اور 15 میٹر چوڑا ہے۔ اس حصے میں 8 ستون ایسے ہیں جنہیں مسجد نبوی کے باقی ستونوں سے امتیاز حاصل ہے۔ ان ستونوں کو سنگ مرمر اور سنہری میناکاری سے مسجد نبوی کے باقی ستونوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ ستون روضہ انور کی مغربی دیوار کے ساتھ ممتاز کر دیے گئے ہیں جو ریاض الجنہ کے اندر واقع ہیں۔ ان عظیم الشان ممبر ستونوں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ ستون حنانہ، یہ ممبر رسول کے نزدیک واقع ہے۔ جب کسی اونٹنی کے بچے کو ماں سے جدا کر دیا جائے تو وہ اپنی ماں کے فراق میں روتا اور بلکتا ہے۔ اس آواز کو عربی میں حنانہ کہتے ہیں۔ ستون ابی لبابہ، روضہ رسول کے بالکل سامنے واقع ہے، اسے ستون توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ستون کی وجہ تسمیہ کچھ اس طرح ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں پہلے سے بہت زیادہ یہودی موجود تھے۔ مسلمانوں نے ان سے امن کا معاہدہ کر لیا، لیکن یہودیوں نے امن معاہدے کی پاسداری نہ کی اور اسے توڑ دیا، تو اللہ اور اس کے رسول نے سخت غصے اور برہمی کا اظہار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ معاہدے کی حدیں پامال کرنے والے یہودیوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو لبابہ مدینہ کے پرانے رہائشی تھے، ان کے یہودیوں کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ انہوں نے ہر چیز جا کر یہودیوں کو بتا دی اور ہاتھ کے اشارے سے گردن کی طرف اشارہ کیا کہ آپ سب کے گلے کاٹے جائیں گے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی اس غلطی پر وہ اتنے زیادہ شرمندہ ہوئے کہ احساس ندامت سے زمین پر گڑے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا مجرم گردانتے ہوئے مسجد نبوی میں ایک کھجور کے درخت کے ساتھ رسیوں سے خود کو باندھ لیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں اسی طرح اپنے آپ کو رسیوں سے باندھے رکھوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ستون سریر، اس کا مطلب ہے سونے کی جگہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اقدس نے اعتکاف فرمایا۔ اس جگہ آپ کا بستر مبارک بچھا ہوتا، اس بستر پر اکثر سرور کائنات آرام فرماتے۔ ستون وفود، اس جگہ مدینے سے باہر آئے ہوئے وفود آپ سے ملاقات کرتے اور دین اسلام کے متعلق انہیں آقائے دو جہاں تبلیغ فرماتے۔ ستون حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اکثر نماز ادا کیا کرتے، نیز اس جگہ بیٹھ کر سرکار دو جہاں کی پاسبانی بھی کیا کرتے۔ محبوب خدا جب حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو اسی جگہ سے ہو کر گزرتے۔ اکثر اوقات دیگر صحابہ کرام بھی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے۔ اس مناسبت سے اسے ستون علی کہتے ہیں۔ ستون تہجد، یہ ستون اصحاب صفا کے چبوترے کے سامنے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے کونے پر واقع ہے۔ اس جگہ نبی کریم نماز تہجد ادا فرماتے ہیں، اس لیے اس کا نام ستون تہجد ہے۔ ستون جبریل، اس جگہ سے جبریل امین علیہ السلام داخل ہو کر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ آج کل یہ ستون روضہ مبارک کے اندر آنے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہے۔ ستون عائشہ، روضہ رسول کی جانب سے چلیں تو راستے میں آنے والا تیسرا ستون ستون عائشہ صدیقہ کہلاتا ہے۔ پیارے آقا نے اپنی حیات مبارکہ میں فرما دیا تھا کہ اس مسجد میں ایک ایسی متبرک جگہ موجود ہے، اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے تو وہ قطاروں میں کھڑے ہو کر اس جگہ نماز پڑھیں گے، مگر آپ نے وہ جگہ نہ بتائی۔ آپ کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی کہ اس جگہ کی نشاندہی کر دیں، تو آپ نے انکار کر دیا، لیکن بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اصرار پر اس جگہ کی نشاندہی کر دی۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔
سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔